مساوات، اخوت اور آزادی، یہ تین آئیڈیل اصول علامہ اقبال کے لحاظ سے توحید کے عملی پہلو کی روح ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا مقصد بھی ان تینوں اصولوں کو ساری دنیا میں رائج کر دینا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ہر موقع پر یہ بات دہرائی۔ اسلام برابری، آزادی اور اخوت کا قائل ہے، مگر مغربی طرز کی جمہوریت یعنی اس جمہوری پارلیمانی نظام کا قائل نہیں ہے جس میں دستور کا بنیادی اصول سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے۔ جس معاہدے پر پاکستان کی بنیاد ہے اس میں یہ تینوں اصول اسلام کے آئیڈیلز میں شمار کیے گئے ہیں اور قرارداد مقاصد کے ذریعے اس بات کو پاکستان کے آئین کی بنیاد بھی بنا دیا گیا ہے۔ چونکہ پاکستان بنانے والوں کے نزدیک ان اصولوں کو ساری دنیا میں ترویج دینا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا مقصد تھا، اس لیے انہیں اس بات پر کوئی تعجب نہیں تھا کہ مغرب بھی اب انہی اصولوں کو اپنے آئیڈیل قرار دے چکا ہے۔ البتہ پاکستان بنانے والوں کے لحاظ سے اسلام نے ان تینوں اصولوں کو جس طرح پیش کیا تھا وہ ان اصولوں کی موجودہ مغربی صورت سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ آج دنیا میں اخوت کا جو تصور رائج ہے اور جو ہمارے ذہنوں میں بھی موجود ہے وہ محض ایک خوشگوار جذبے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن اخوت کا اسلامی تصور علامہ اقبال کے نزدیک یہ ہے کہ قوم کے ہر فرد کے پاس وہی طاقت موجود ہو جو پوری قوم کے پاس ہے۔ ہم اس کی تفصیل ایک اور قسط میں دیکھ چکے ہیں۔ مساوات کا مروجہ تصور اس وقت مشرق اور مغرب میں یہی ہے کہ مجرم کو قانون کے مطابق سزا دی جائے چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو، لیکن علامہ اقبال کے لحاظ سے اس مساوات کو عملی طور پر قائم کرنا صرف اس وقت ممکن ہوگا جب یہ بات واضح ہو جائے کہ خدا کا قانون انسانی زندگیوں میں اپنے آپ کو خود بخود نافذ کرتا ہے اور چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں کرتا۔ ہم اس کی تفصیل ایک اور قسط میں دیکھ چکے ہیں۔ آزادی کا تصور ہمارے زمانے میں بعض انفرادی حقوق تک محدود ہو گیا ہے جو ریاست سے مانگ کر حاصل کیے جاتے ہیں اور صرف اس وقت تک میسر رہتے ہیں جب تک ریاست کی مرضی ہو۔ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ علامہ اقبال کے مطابق آزادی کا اسلامی مفہوم یہ ہے کہ فرد جس اجتماعی خودی کا حصہ ہے اس اجتماعی خودی کو ہمیشہ زندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہو۔ اس کی تفصیل بھی ہم بعض گزشتہ اقساط میں دیکھ چکے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک اخوت، مساوات اور آزادی کے اصولوں کو ان کی اس حقیقی صورت میں رائج کرنے کی کوشش کا نام ہی اسلامی ریاست ہے۔ میری پارکر فالٹ نے بھی اپنی کتاب میں بالکل یہی نظریات پیش کیے اور انہیں حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کو نئی ریاست کا نام دیا ہے، اور برصغیر کی ہندو قوم میں بھی چترنجن داس نے یہی تصورات رائج کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح یہ تین اصول دنیا کی کئی تہذیبوں کے درمیان اشتراک عمل کی بنیاد بن سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان اصولوں کو اس طرح سمجھنے پر تیار ہوں جس طرح علامہ اقبال، فالٹ اور سی آر داس جیسے مفکروں نے انہیں واضح کیا ہے۔ ان اصولوں کی وہی صورت قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے تھی اور ان کے پیش کیے ہوئے تین رہنما اصول بالترتیب انہی تینوں آئیڈیلز کو حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ چنانچہ قائد اعظم کا 8واں سیاسی اصول اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ آئیڈیل اصول اخوت، مساوات اور آزادی ہیں۔ ان اصولوں کو ان کی صحیح صورت میں رائج کرنے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے
وہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔